دیکھیے ناموس رسالت ناموس صحابہ کے حوالے سے آپ نے عرض کیا نا کہ دعوت اسلامی یا امیر علیہ سنت یہ کیوں نہیں آتے روڈوں پر. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ ہوا کے رخ پر چلیں گے نا تو تباہ ہوں گے، اور اگر آپ ہوا چل رہی ہو اور آپ مضبوط درخت کی مانند کھڑے رہیں تو پھر آپ کامیاب ہیں. صحیح. ناموس رسالت کا پہرا دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں باہر نکل کر شور شرابہ شروع کر دوں. ناموس صحابہ پر پہرا دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اپنے ہی ملک کو نقصان پہنچا دوں. بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایسا منظم انداز سے کام کریں کہ لوگ آپ کے قریب آئیں اور ان کے دل میں شمع عشق رسول جو ہے نا وہ جل جائے. واہ واہ واہ. یہ ہے اصل ناموس رسالت کی حفاظت کا ایک انداز. لیکن ضروری نہیں کہ جس انداز سے آپ کام کر رہے ہیں اسی انداز سے دوسرا کام بھی کرے. اگر مثال کے طور پر فوج جو ہے وہ بارڈر پر لڑ رہی ہے اور وہ جا کر یہ کہے کہ اصل کام تو ہم کر رہے ہیں کہ زمین پر لڑ رہے ہیں اور ہم مقابلہ کر رہے ہیں، یہ پانی میں لڑنے والی آرمی ہے وہ تو بیوقوف ہے. اسی طریقے سے اگر پانی میں لڑنے والے لوگ کہیں کہ جو ہوا میں ایئر فورسز ہیں تو بیوقوف ہیں. تو ایئر فورس والے اپنے اعتبار سے کام کر رہے ہیں، وہ ان دو کو غلط نہیں کہہ سکتے، یہ دو ایئر فورس والے کو غلط نہیں کہہ سکتے اور پانی والا ان دو کو غلط نہیں کہہ سکتا. سب کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے، سب اپنے اپنے انداز سے کام کرتے ہیں. ناموس رسالت، ناموس صحابہ، ناموس اہل بیت کی آپ کے مطابق کوئی کام کرے تو وہ کر رہا ہے، اور اگر آپ کے مطابق نہ چلے تو وہ ناموس صحابہ پہ کام نہیں کر رہا، ناموس رسالت پہ کام نہیں کر رہا. یہ کون سا معیار ہے؟ اللہ. کیا یہ ناموس صحابہ پہ پہرا دینا 2 دن کا کام ہے، 4 دن کا کام ہے؟ نہیں. جس مقام پر قرآن کی توہین کی جائے وہاں پہ مسجد بنا کر لوگوں کو مسلمان کر کے وہاں پہ نمازیں پڑھوانا، وہاں پہ تلاوت کرنا، یہ ہے ناموس رسالت اور ناموس قرآن کی حفاظت. وہاں پہ فیضان قرآن کے نام سے مسجدیں بنانا، یہ ہے ناموس قرآن کی حفاظت. کیا کہنے ہیں. اگر ہم اپنی اعتبار سے سوچیں کہ حضرت نے جیسا کہا ہے میں ویسے ہی کروں گا ورنہ میں ناموس رسالت کا پہرے دار نہیں ہوں، تو یہ غلط ہے. آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ سامنے والا جو کام کر رہا ہے اس کام کا نتیجہ کیا ہے. اگر اس کام کا نتیجہ مثبت ہے، اس کام کا نتیجہ ایسا ہے کہ جس کے اعتبار سے ہمیں لگتا ہے کہ ہاں اس نے یہ کام کیا جس سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچا ہے، تو پھر آپ یہ نہ دیکھیں کہ میرے معیار کے حساب سے نہیں چل رہا، کیونکہ آپ بھی بہت سارے مقامات پر ہمارے معیار کے حساب سے نہیں چل رہے ہوں گے. اللہ اکبر. پھر کیا آپ ہمارے اعتبار سے ہم آپ کو کہیں کہ غلط ہے؟ تو یہ انداز صحیح نہیں ہوتا. آپ اپنے اعتبار سے کام کریں، آپ اپنے اعتبار سے انداز اختیار کریں اور دوسرے کو مجبور نہ کریں کہ وہ آپ کی حکمت عملی کو اپنائیں. واہ واہ. ٹھیک ہے نا. یہ اگر آپ یہ کریں گے تو پھر ہر مختلف سرحدیں ہوتی ہیں، مختلف مقامات ہوتے ہیں جس پر حفاظت کے الگ الگ انداز ہوتے ہیں. ایئر فورس والا اپنا کام کرے، وہ نیوی والا اپنا کام کرے، اور بارڈر پر لڑنے والے فوجی اپنا کام کریں. کوئی کسی اور کے اوپر تنقید کرے گا تو یہ نقصان کا سبب بنے گا. مطلب تو یہ ہے. اچھا، لوگ یہ کہتے ہیں کہ نا یہ ڈرتے ہیں کیونکہ وہ آواز نہیں اٹھاتے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا مکی دور آپ دیکھیں نا تو صحابہ کرام نے مظالم کے مقابلے میں سرکار علیہ السلام سے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں، ہم کیوں نہیں اٹھتے؟ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت جو ہے وہ یہ حکمت عملی تھی کہ ہم خاموش رہ کر کام کریں گے. تو خاموش تبلیغ اس کا ایک اثر الگ ہوتا ہے. کسی بھی ملک میں جو پاورفل ایجنسی ہوتی ہے نا وہ خفیہ ایجنسی ہوتی ہے. اللہ اکبر. کیا اس سے زیادہ میں مزید کچھ نہیں